تعالیٰ کے ہیں، یعنی جب تم قربانی کرنے کے لیے نیت کرتے ہو، جانور تیار کرتے ہو، تو اس کو پھر تم سوچ لیتے ہو کہ اس کی میں نے قربانی کرنی ہے، اس کی بے حرمتی نہ کرو، اس کو مارو نہیں کہ اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا نہ کرو۔ اور اس کے گلے میں والہدیہ اور والقلائدہ، ہدیہ معنی قربانی ہوتا ہے، قلائدہ معنی جو اس کے گلے میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا کہ اس کی قربانی کرنی ہے، پھر اس کی بے حرمتی نہ کریں، تو صحابہ کرام اتنا مطلب کہ پیار کرنے لگ گئے کہ وہ اس کے اوپر پھر سوار بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ سوار ہو سکتے ہو، اگر اونٹ ہے اس کی قربانی کرنی ہے، سوار ہو سکتے ہو اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن بے حرمتی سے مراد یہ ہے کہ ان کو مارو نہیں۔ اور اس کے بعد وَلَآمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، جب تم بیت اللہ کی طرف جاؤ، ایماندارو، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نشانوں کی توہین نہ کرو، یعنی مناسک حج، صفا مروہ، قربانی کے جانور، اونٹ اور اللہ کی حرام کردہ ہر چیز اور حرمت والے مہینوں کی توہین نہ کرو، ان کا ادب کرو۔ ان میں سے ہم نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں سمجھ لیا ہے۔ مناسک حج یعنی آپ حج کرنے جا رہے ہو، وہاں جا کے کیا توہین کرتے ہیں ہم مناسک حج کی، جیسے آج کل ہے یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں جا کے مطلب کہ سیلفیاں لیتے ہیں، وہ سینڈ کرتے ہیں، پیچھے بیت اللہ ہوتا ہے اور آگے کھڑے ہو کے تصویریں بنا بنا کے تو وہ سینڈ کرتے رہتے ہیں، اور پھر کسی نے چھلا ڈالا ہوتا ہے فنگر میں اور کسی نے انگوٹھی ڈالی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بیت اللہ کا جو غلاف ہوتا ہے اس کے دھاگے توڑ لاتے ہیں، اور پھر مطلب کہ وہاں پہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، کچھ لوگ مطلب کہ موبائل پہ گیمیں کھیلتے ہیں وہاں بیٹھ کے، کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے مطلب کہ ٹک ٹاک بنا کے جو ہے وہ مطلب وائرل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے شعائر اللہ کی توہین ہے، مناسک حج کی توہین ہے، صفا مروہ کے اوپر کھڑے ہو کے یہ سارے کام کرنا، فضول قسم کی حرکتیں کرنا، تو یہ توہین ہے۔ صفا مروہ یا جو بیت اللہ ہے یا جو وہاں کی نشانیاں ہیں ساری، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی چیزوں کا احترام کرنا، وہاں جا کے عزت سے بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا۔ آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہاں جا کے نا یہ شرارت نہیں کرنی، وہ لوگ ہمارے اس طرح کے مہمان ہیں کہ یہ فیل نہ کر لیں۔ تو جب آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو پھر وہاں کے آداب کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں وہاں بھی چاہیے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو مہمان گھر والے وہ ہمیں دیکھتے ہیں میزبان، وہ کیا کہیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جائیں، اللہ ہمیں وہاں پہ دیکھتا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ مناسک حج، صفا مروہ، قربانی کے جانور اور ان تمام باتوں کی توہین نہ کرو، ان کی عزت کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو وہ لوگ جو جہاں وہاں جا کے مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، مقصد ہوتا ہے وہاں کی مطلب جو ہم نے عبادات کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، کہ ہمارے دل میں کوئی بات رہ نہ جائے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، لیکن وہ مقصد تو بہت کم لوگوں کو یاد رہتا ہے، مقصد تو بھول ہی جاتے ہیں۔ وہاں جا کے یاد رہتا ہے صرف یہی کہ تصویریں بھیجنی ہیں، سیلفیاں بھیجنی ہیں، تو یہ توہین ہے۔ اور اس کے بعد ہے یبتغون، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اس کا فضل کیا ہے؟ اس کی رضا ہے، اس کی رضا مندی ہے، اس کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا زمانہ گھوم گھام کر ٹھیک اسی طرز پر آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی کس طرز پر آ گیا؟ کیا مطلب؟ فرمایا جیسا تھا نا آدم کے دور کے بعد، ویسا ہی گھوم گھام کر بنتا جا رہا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سال 12 مہینوں کا تھا، اور جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو پے در پے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے جو کہ شعبان اور شعبان سے پہلے آتا ہے۔ تو زمانہ گھوم کے اپنی حالت میں آ گیا، درمیان میں بہت زیادہ زمانے نے ترقی کی، اب زمانہ پھر جو ہے نا اپنی پرانی روایات پہ واپس جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دوبارہ سے مٹی کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور دوبارہ سے وہ جو مطلب پرانے ماحول تھے اس کی طرف واپس جا رہے ہیں، دوبارہ سے گھوم گھام کر اسی اپنی پرانی اصلیت پہ جا رہے ہیں۔ اور کچھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو بتوں کی عبادت بہت زیادہ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد مطلب کہ بتوں کی عبادت ختم ہی ہو گئی،
باہر باہر دور دور رہ گئی. پھر اس کے بعد کتنی دیر بعد جا کے پھر یہ سارے سلسلے بتوں کی عبادت قبروں کے سجدے پھر شروع ہو گئے. اب دیکھیں کہ اتنی ہو گئی ہے یہ بات عام کہ دوبارہ جو ہے وہی حالت ہوگی جو اللہ کے نبی کے دور میں ان اہل مکہ کا حال تھا, یہود و نصارہ کا جو حال تھا, جو کافروں کا حال تھا. تو یہ اس کے اندر دو اشارے, یعنی کہ وہ زمانہ جو ہے دوبارہ گھوم گھام کے اپنی حالت کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے بعد وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم حلال ہو جاؤ, احرام کھول دو, پھر تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ, اور جو کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑائی نہ کرو اگر وہ تمہیں لڑائی کی طرف آمادہ کرے بھی. یہ بات ہو رہی ہے صلح حدیبیہ کی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے